بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد معزز سامعین کرام قبلہ وقابہ تشریف فرما ہے بہت ہی سعادت کا وقت ہے میرے لیے کہ میرے بزرگ میرے سامنے تشریف فرما ہے چند باتیں ایام فاطمیہ کے حوالے سے کرنی ہے یہ ایام وہ ایام ہیں جس میں بی بی زہرا اس دنیا سے چلی گئی محمد یہ ایام کسی قیامت سے کم نہیں ہے یہ وہ ایام ہے ماہ سرد کا موسم ہے جس وقت میں زمانہ اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے جس موسم میں زمانہ اپنے گھروں میں جا کر چھپ گئے اس وقت میں اس موسم میں آپ سب نے یہاں جمع ہو کر بتا دیا کہ شہزادی سے سچی محبت کیسے کی جاتی ہے کیونکہ دیکھ لینا آپ کے لوگ گھروں میں گھس گئے کس وجہ سے موسم کے ڈر سے لیکن زہرا کے شیعہ زہرا کے عزادار وہ ہوتے ہیں جو نہ کسی وقت کے محتاج ہوں نہ کسی موسم کے محتاج ہوں کیونکہ وقت کا آپ نے دیکھ لیا کرونا کا وقت گیا لیکن عزادار تھے کہ اجازت مانگ رہے تھے بے عتاب تھے کہ ہمیں اجازت ملے تو ہم ماہ عزا منائیں اور اب موسم بھی دیکھ لیجئے کہ کتنی سرد پڑ رہی ہے لوگ گھروں میں چھپ گئے لیکن آپ نے نکل کر ایک پیغام دیا زمانے کو کہ ہم وہ ہیں جو زہرا سے سچی محبت کرتے ہیں کیونکہ زہرا نے کہا میں اپنے چاہنے والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤں گی تو آپ نے بھی حق ادا کیا مجلسوں میں آ کر ایک پیغام دیا زمانے والوں کو تو شہزادی دربار میں گئی تھی کیا کرنے گئی تھی دربار میں راوی کہتا ہے کہ بی بی اپنا حق مانگنے گئی تھی دربار میں بی بی حق لینے گئی تھی اپنا دربار میں نہیں حق لینے نہیں بلکہ ظالموں کے چہرے سے اسلام کا نقاب اتارنے گئی تھی حق لینے نہیں گئی تھی بلکہ ظالموں کے چہرے سے اسلام کا جو نقاب تھا نا اسے اتارنے گئی تھی کیسے اتارا بی بی جب دربار میں گئی ہے تو بی بی نے ایک قافلہ تیار کیا اس قافلے میں کیا کرا حسن و حسین کو لیا مولا کائنات چلے بی بی زہرا خود چلی اور ایک کنیز کو لیا جس کا نام تھا ام ایمن جب دربار میں پہنچی ہے بی بی تو بی بی کے ہاتھ میں ایک تحریر تھی اس تحریر میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ یہ میری وراثت ہے جو بی بی کو میں دے رہا ہوں یہ وراثت میں بی بی زہرا کے لیے آئی ہے تو بی بی جب دربار میں گئی تو بی بی نے کہا کہ یہ حق میرا ہے یہ فدق جو ہے میرے بابا نے مجھے ورثے میں دیا ہے تو ظالم کہتا ہے حاکم کہتا ہے کہ کوئی دلیل تو بی بی نے اپنے بابا کی تحریر آگے کر دی کہاں کوئی گواہ بھی ہے تو بی بی نے حسن و حسین کو آگے کر دیا تو حاکم کہتا ہے یہ تو آپ کے بچے ہیں ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی تو پھر کہا کہ حضرت علی ہے کہا یہ آپ کے شوہر ہیں قسم خدا کی بی بی کی فراست دہنیہ پر لاکھوں سلام کہ
بی بی ام ایمن کو کیوں لے کر گئی؟ اس مدعو کا قافلہ تھا، لیکن اس میں ایک کنیز کو کیوں لے کر کے گئی؟ مباہلے میں دیکھا تو سب کے سب معصوم، کوئی جب ہوئی تو مسلمانوں کو لے کر چلے گئے، لیکن اس میں کنیز کو کیوں لے کر گئے؟ کیونکہ کنیز تھی جناب عبداللہ کی کنیز۔ پھر اس کے بعد آئی ورثے میں جناب رسول اللہ کے پاس، اس کے بعد آئی جناب زہرا کے پاس، تو ظالم نے ایک جھوٹی حدیث اچھالی، کہا کہ رسول اللہ سے میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ متوجہ ہو جائیے گا اور اس حدیث کو انشاءاللہ یاد رکھیے گا کہ کیا فرمایا، کہا رسول اللہ نے کہا ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، اور جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو بی بی زہرا نے اس حدیث جھوٹی حدیث کے عوض میں ایک آیت سنائی، وہ ورثہ داؤد سلیمان، اور داؤد نے سلیمان کو اپنا وارث بنایا۔ اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ نبی وارث بنتا بھی ہے، وارث بناتا بھی ہے۔ پھر بی بی نے دوسری آیت سنائی جناب عیسیٰ کی وراثت والی، تو حاکم نے پھر حدیث سنائی، ادھر سے زہرا آیت سنا رہی ہے، ادھر سے حاکم ہے کہ جھوٹی حدیث سنا رہا ہے، ادھر سے بی بی نے پھر آیت، ادھر سے پھر حدیث، ادھر سے آیت، ادھر سے حدیث۔ میں کہوں گا شہزادی کیوں آیت سنائی جا رہی ہیں، کیوں قرآن کے الفاظ سنائے جا رہے ہیں، کیوں انہیں قرآن کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں؟ عجب نہیں شہزادی آواز دے، نادان تو نہیں جانتا میں آیتیں نہیں بلکہ ان کے چہرے سے اسلام کا نقاب اتار رہی ہوں، بلکہ میں ان کے چہروں سے اسلام کا نقاب اتار رہی ہوں۔ کہا کہ سمجھا نہیں، ذرا سمجھا دیجیے شہزادی، آواز آئے میں ان کے چہروں سے اسلام کا نقاب اتار رہی ہوں۔ کہا میں سمجھا نہیں، شہزادی کہتی ہے کہ میں سمجھاتا ہوں، میں سمجھاتی ہوں۔ تو یہ سب کہنے کے بعد تو شہزادی نے کہا کہ لوگوں پہچان لو انہیں، یہ وہ مسلمان ہے، کل جب میرا بابا کہہ رہا تھا لاؤ میں حدیث لکھ دوں، لاؤ میں حدیث لکھ دوں، تو یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن کافی ہے۔ آج جب میں قرآن حدیث قرآن سنا رہی ہوں تو یہ کہہ رہے ہیں حدیث کافی ہے۔ مسلمانوں انہیں جان لو، انہیں پہچان لو، نہ یہ قرآن کے ساتھ ہے نہ یہ حدیث کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں انہیں پہچان لو، انہیں جان لو، یہ وہ لوگ ہیں جو زمانے کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں، حسبنا کتاب اللہ، جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ کہ ہمیں کتاب کافی ہے۔ بھئی یہ کتاب جب تک کہ سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک کہ وارثی کتاب کو نہ سمجھ لو۔ تو شیطانی نے کہا میں حق مانگنے نہیں بلکہ ظالموں کے چہرے سے اسلام کا نقاب اتارنے گئی تھی۔ تو کہا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، بلکہ جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو بی بی جناب ام ایمن کو اس لیے لے کے گئی تھی کیونکہ جناب ام ایمن ایک جیتی اور جاگتی مثال تھی کہ نبی وارث بنتا بھی ہے، نبی وارث بناتا بھی ہے۔ ایک مرتبہ جناب ابن ابی الحدید، جن کے نام سے قبلہ واقف ہے کہ جناب ابن ابی الحدید بہت بہترین عالم تھے، ایک مرتبہ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے مسئلہ فدق چھڑ گیا۔ جب مسئلہ فدق چھڑا تو جناب ابن ابی الحدید اپنی جگہ سے کھڑا ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد استاد سے پوچھتے ہیں استاد یہ بتائیے کیا بی بی صدیقہ تھی یا نہیں، کہ بی بی صدیقہ تھی یا نہیں؟ استاد نے کہا بی بی صدیقہ تھی۔ کہا تو یہ بھی بتائیے کیا شہزادی کو جھوٹا ماننے والا جنت میں جا سکتا ہے؟ تو استاد نے کہا کہ نہیں، نہ شہزادی کو جھوٹا ماننے والا جنت میں جا سکتا ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ شہزادی کو ان کا حق دے کیوں نہیں دے دیا، بادشاہ نے ان کا حق انہیں کیوں نہیں دیا؟ تو استاد کہتے ہیں کہ کلاس کے بعد حجرے میں آنا، یہاں پہ بھی زہرا کا حق چھپایا گیا۔ تو کہا کہ گھر پہ آنا، کمرے پہ، وہاں پہ بتاؤں گا۔ کلاس ختم ہوئی، ابن ابی الحدید استاد کے کمرے پہ پہنچے، جانے کے بعد فوراً سوال کیا استاد یہ بتائیے کہ بی بی کو حق کیوں نہیں دے دیا گیا؟ تو
تو استاد کہتے ہیں کہ شہزادی حق لینے نہیں گئی تھی بلکہ ایک چیز لینے گئی تھی. کہا وہ کیا چیز ہے؟ کہا بی بی ٹوکن لینے گئی تھی. ٹوکن کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ایک چیز لو تو اس کے ساتھ ایک چیز اور لے لو. ٹوکن کا مطلب یہ تو ہوتا ہے کہ ایک چیز لو تو اس کے ساتھ ایک چیز اور لے لو. مثال سے سمجھاتا ہوں, جو لوگ جو بھی پورے جاتے ہوں گے تو وہاں پہ ایک ٹوکن ملا کرتا ہے پہلے دن, اس لیے کہ وہ ٹوکن دکھا کے آپ دودھ لے لیں تینوں دن. مثال سمجھیے, کہا کہ بی بی ٹوکن لینے گئی تھی. کہا استاد نے کچھ سمجھا نہیں, ذرا سمجھا دیجیے. تو استاد نے کہا کہ بی بی ٹوکن لینے گئی تھی. کہا اگر حاکم وقت شہزادی کی صداقت میں آ کر, شہزادی کو سچا مان کر اگر شہزادی کو ان کا حق دے دیتا تو شہزادی اگلے دن پھر دربار میں کھڑی ہوتی اور کہتی یہ حکومت چھوڑ, یہ میرے علی کی خلافت ہے. کہا یہ حکومت بھی چھوڑ کیونکہ میری شوہر کی حکومت ہے, اس کو بھی چھوڑ. کہا بادشاہ نے اس لیے حق نہیں لے لیا کیونکہ شہزادی اگلے دن پھر کھڑی ہوتی اور کہتی ہے حکومت بھی چھوڑ. لاکھوں سلام ہو شہزادی کی وراثت زینیہ پر کہ اپنے دشمن کو کس چوراہے پر لا کے کھڑا کر دیا کہ اگر جھوٹا مان تو جنت چھوڑ, سچا مان تو حکومت چھوڑ. کہا سچا مان تو حکومت چھوڑ, اگر جھوٹا مان تو جنت چھوڑ. یہ ہے شہزادی جن کی عظمت زمانے نہ پہچانی. یہ بی بی وہ بی بی ہے جس کے لیے حدیث قدسی میں آیا ہے کہ رسول میں نے جو زمین و آسمان خلق کیے یہ تمہاری محبت میں خلق کیے, جو کائنات میں نے پیدا کیا وہ تمہاری محبت میں. لیکن اے رسول میں نے جو زمین و آسمان کو خلق کیا تو تمہاری محبت میں. میں زمین و آسمان کو خلق نہ کرتا اگر تمہیں خلق نہ کرتا. اور رسول میں اگر علی کو خلق نہ کرتا تو تمہیں بھی خلق نہ کرتا. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ محمد اور علی میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا. یہ ہے عظمت زہرا جس کے صدقے میں محمد اور علی آئے, وہ ہے بی بی زہرا. یہ ہے عظمت. ہر بستی میں ایک ایسا شخص ضرور مل جائے گا جو بات میں بتانے والا ہوں کہ ایک صاحب ہے جنہیں چائے پینے کا بڑا شوق ہے لیکن کبھی اپنے پیسے سے چائے نہیں پی. ہمیشہ دکان کے باہر جا کر کھڑے رہتے ہیں کہ کوئی صاحب آئے تو پیچھے سے کہوں ایک نہیں 2 گلاس بنوا لینا. لیکن صاحب کے پاس پیسہ بہت ہے, دل نہیں ہے. ایک صاحب ہے کہ جو صلوات پڑھے محمد والے اگر آپ کے ٹھنڈے مزاج میں بولو گے تو پڑھنے کا کیا مطلب. کہا کہ ایک صاحب ہے جو دکان کے باہر کھڑے رہتے ہیں تو انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے تو چائے کے لیے کہیں کہ ایک نہیں 2 گلاس بنوا لینا. لیکن صاحب کے پاس پیسہ بہت ہے, یہ چیز یاد رکھنا. کوئی اگر 1 بجے دروازہ کھٹکھٹا دے تو اس کا ہاتھ باہر آنے کو تیار ہو جاتا ہے. کس لیے؟ 1 بج گئے کھانا کھا کے جائے گا, اس سے پہلے ہلنے والا نہیں ہے. لیکن صاحب کے پاس پیسہ بہت ہے, چائے اپنے خود کی نہیں پیتے دوسرے کی پیتے ہیں لیکن پیسہ بہت ہے. کھانا کبھی کسی کو نہیں کھلاتے لیکن پیسہ بہت ہے. ایسا انسان آپ کو ہر بستی میں مل جائے گا, گھرانے میں نہیں, ہر بستی میں. صاحب کو پان کھانے کا بڑا شوق ہے لیکن کبھی اپنے خاندان کے پاندان کا پان نہیں کھایا. ہمیشہ دکان پر رہتے ہیں کہ کوئی آئے تو کہیں کہ 2 بنوا لینا. میں شہزادی کے فدق کو آشکار کر رہا ہوں آپ کے سامنے. سماعت فرمائیے گا کہ چائے پینے کا بڑا شوق ہے لیکن کبھی اپنی نہیں پی. دوسرے کے پیسے پر جیتے ہیں لیکن صاحب کے پاس
پیسہ بہت ہے، کبھی کسی کو کھانا نہیں کھلایا لیکن پیسہ بہت ہے۔ ایک صاحب اور ہیں کہ جنہیں صرف ماہ رمضان میں صرف ایک دن آتے ہیں مجلس میں، وہ بھی اپنی مجلس میں، لیکن اس لیے نہیں آتے، اور مجلسوں میں کبھی کمیٹی والے ایک دو مجلس اور سونپ دیں کہ لو اس میں تبرک تم بھی بنوا دینا، بچتے ہیں مطلب کہ خرچے سے پورے ایک صاحب۔ لیکن اگر ایسے انسان کے گھر کبھی چوری ہو جائے، بچا تو بہت تھا، ایسے انسان کے گھر اگر چوری ہو جائے تو اگلے دن محلے کے چوراہے پر لوگ کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کی کوہنی مار کے کہیں گے بڑا بچا رہا تھا۔ چور یہ ہے کہ رات میں سارا صاف کر کے لے گیا، اگر چور ہمیں مل جائے تو ہم تو اس کے ہاتھ ہی چوم لیں گے، اگر چور ہمیں مل جائے تو ہم اس کے ہاتھ ہی چوم لیں گے۔ لیکن ایک صاحب اور لیتے ہیں، لیکن پیسہ بہت کم ہے، پیسہ کم ہے انسان کے پاس، لیکن اگر کسی کو مجلس میں کھانستے ہوئے دیکھا تو مجلس کے بعد فوراً پوچھتے ہیں بھائی طبیعت خراب ہے، چلو دکان پر باہر بائک کھڑی ہے اور تمہیں دوا دلوا لیتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، میں نے مجلس کا اعلان سنا تو سوچا کہ پہلے مجلس میں چلا تو اس لیے میں خود لے لوں گا۔ کہا کہ نہیں، بائک کھڑی ہے، چلو میرے ساتھ چلو۔ صاحب کے پاس پیسہ بہت کم ہے لیکن دل بہت ہے۔ کہا کہ پیسہ کم ہے لیکن اگر کوئی 10 بجے گھر پہ آ جائے اور 12 بجے چلنے لگے تو پوچھتے ہیں کہ کہاں چل رہی؟ کہا کہ گھر چلتا ہوں کھانا کھانے کے لیے۔ کہا کہ یہ بھی تمہارا گھر ہے، کھانا کھا کر جانا۔ اگر کوئی 10 روپیہ مانگ لے تو جیب سے فوراً 100 روپیہ نکلتے ہیں۔ لیکن اگر اس انسان کے گھر کبھی چوری ہو جائے تو اگلے دن محلے کے چوراہے پر قوم کے جوان آستین چلا کر کہتے ہوئے کہیں گے کیا چور ملا؟ کہاں چور ملا؟ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہاں چور ملا؟ کہاں چور ملا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ بھائی کیا کر لے گا کوئی چور مل گیا؟ کہا اگر چور مل گیا تو اس کے دانت توڑ دوں گا، اس کا منہ پھوڑ دوں گا۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک ٹیلے پر ایک بوڑھی خالہ اماں کھڑی تھی، کہا کہ چور ملا؟ کہا کہ ابھی چور نہیں ملا۔ کہا کہ مولانا نے پوچھا کہ تم کیا کرو گی چور کا؟ کہا دامت پھاڑ دوں گی، دانت توڑ دوں گی، منہ پھوڑ دوں گی۔ کہا کہ خالہ اماں بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، تھوڑا سا غصے پر کنٹرول کیجئے۔ کہا کہ مولانا سمجھانے کی کوشش نہ کیجئے، دیکھا نہیں کیسے انسان کے گھر چوری کر لی، اگر اس سے مانگ لیتا یہ تو خود دے ہی دے دیتا، اگر اس سے مانگ لیتا تو دے ہی دے دیتا۔ کہا کہ ہمارا بھی تو یہی کہنا ہے، شہزادی کا فدر چھیننے کی کیا ضرورت تھی، ان سے مانگ لیتے یہ تو دے ہی دے دی۔ پتہ نہیں کہاں گئے ہیں آپ لوگ، کہاں اگر ان سے مانگ لیتے یہ تو دے ہی دے دیتی، ان سے چھیننے کی کیا ضرورت تھی؟ کہاں سے چھیننے کی کیا ضرورت تھی؟ خالہ اماں پوچھتی جا رہی ہے، خالہ اماں کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کہا مولانا چور ملا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا مولانا نے کہا، مولانا سے کہتے ہیں کہ مولانا سمجھانے کی کوشش نہ کریے، اگر چور ملے تو سب سے پہلے میرے پاس لے کر کے آنا، اگر چور مل جائے تو میرے قریب لے کر کے آنا، اس کے دانت توڑ دوں گی، اس کا منہ پھوڑ دوں گی۔ میں نے کہا کہ غصے پر کنٹرول رکھ لی، آپ کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے۔ کہا کہ سمجھانے کی کوشش نہ کیجیے۔ کہا کہ ذرا کے غاصبوں کو کبھی معاف نہ کرنا، اگر مر بھی جاؤ تو ان کے قاتلوں پر لعنت کرتے رہنا، اور اپنے اولاد سے وصیت کرنا کہ سب کو معاف کرنا، ان کے قاتلوں کو کبھی معاف نہ کرنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے چھیننے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک بات تحریر سے ہاتھ کو پھیلا دیتے ہیں، یہ تو دے ہی دے دیتی، عظمت ہے زہرا۔ یہ ایام وہ ایام ہے کہ ان ایاموں کو ایسے منایا کرو جیسے ماہ رمضان، ماہ محرم منایا کرتے ہو۔
کیونکہ یہ دن کسی قیامت سے کم دن نہیں ہے. کچھ لوگ جناب رسول اللہ کے پاس جناب سلمان کی شکایت لے کر کے آئے. کہا یا رسول اللہ، سلمان پہلے درگاہ زہرا پر جاتے ہیں، بعد میں مسجد میں آتے ہیں. کہا پہلے درگاہ زہرا پر جاتے ہیں، بعد میں مسجد میں آتے ہیں. یا رسول اللہ سلمان کو ذرا سمجھائیے، پہلے مسجد میں آئیں بعد میں درگاہ زہرا پر جائیں. کہا کہ سلمان کو بلایا جائے. جناب سلمان کو لایا گیا. جناب سلمان سے رسول اللہ نے پوچھا یہ لوگ کیا شکایت کر رہے ہیں؟ سلمان کہا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ پہلے تم درگاہ زہرا پر جاتے ہو، بعد میں مسجد میں آتے ہو. کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے کہ تم پہلے وہاں جاتے ہو بعد میں یہاں آتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ مسجد میں اللہ جب راضی ہوتا ہے جب گھر میں بطول راضی ہو. ہر وقت سجدہ گھسنے سے فائدہ نہیں ہوگا، پہلے بطول کو راضی کرنا پڑے گا. عظمت ادارہ یہی ادارہ ہے جن کے دروازے پر مسلمان آگ و لکڑیاں لے کر جمع ہوئے ہیں. یہی وہ ادارہ ہیں جن کو 18 برس کی عمر میں ستایا گیا. بی بی جب دربار سے واپس جانے لگی ہے نا، جب بی بی دربار میں آئی تھی تو بی بی کے بال کالے تھے، لیکن جب دربار سے جا رہی ہیں تو بی بی کے بال سفید ہو چکے ہیں. ان بی بی کے تماچا ظالم نے مارا ہے. کس کے سامنے؟ امام حسین کے سامنے. مولا حسین سے کسی نے پوچھا مولا جب یہ گلی آتی ہے تو آپ رستہ کیوں بدل دیتے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں تجھے، میں اس گلی کو دیکھ کر رستہ یوں بدل دیتا ہوں کیونکہ کسی ظالم نے میری ماں کے تماچا مارا تھا. جب میں اس گلی سے گزرتا ہوں تو مجھے اپنی ماں کا تماچا یاد آ جاتا ہے. گریا کیجیے گا یہ ایام کسی قیامت سے کم نہیں ہے. کہا مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے، مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے. مسلمان دروازے پر آگ کی لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے. کہنے لگے زہرا ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے. اس آواز کو سنا تھا بی بی فرماتی ہے کیا تم اس دروازے میں آگ لگا دو گے جہاں رسول اللہ سلامی دیا کرتے تھے؟ تو مسلمان کہتے ہیں بی بی ہم اس دروازے میں آگ لگا دیں گے جہاں رسول اللہ آ کر کے سلامی دیا کرتے تھے. بی بی پھر فرماتی ہے کیا اس دروازے میں آگ لگا دو گے جہاں رسول کے نواسے ہے؟ کہا کہ ہاں اس دروازے میں آگ لگا دیں گے جہاں نبی کے نواسے رہتے ہیں. بس مسلمانوں نے کچھ نہ سنی، دروازے میں آگ لگائی. کہا بی بی ابو الحسن کو باہر نکال دو، لیکن ابو الحسن کو باہر نہ نکالا زہرا نے. اب ظالموں نے دروازے کو دھکا دیا. دروازے کو دھکا دینا تھا، دروازے میں کیلیں تھی. جب ظالموں نے دروازے کو دھکا دیا تو ایک کیل بی بی کے شکم میں آ کر پیرسٹ ہو گئی. اس کا نتیجہ یہ ہوا جناب محسن شہید کر دیے گئے، جناب محسن اس دنیا سے رخصت ہو گئے. بی بی فرماتی ہے کہ فضا مجھے پکڑ لے، میرا محسن شہید ہو گیا. بس اس آواز کو سننا تھا. فضا دوڑی، بی بی زہرا کو سنبھالا. بی بی زہرا کو سنبھالنے کے بعد بی بی جب غش سے ہوش آیا نا بی بی کو تو بی بی فرماتی ہے کہ ابو الحسن کہاں ہے؟ ابو الحسن کہاں ہے؟ علی مرتضیٰ کہاں ہے؟ تو جناب فضا فرماتی ہے کہ مسلمان علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر لے جا رہے ہیں. اب بی بی نے علی کے دامن کو پکڑا. ظالم ادھر سے کھینچ رہے ہیں، مسلمان ادھر سے کھینچ رہے ہیں. زہرا ادھر اکیلی علی کو کھینچ رہی ہے، ادھر سے مسلمان کھینچ رہے ہیں. کسی ظالم نے بی بی کے تماچا
شرح کے